بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاندھلا میں ایک مرتبہ زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے اور ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا، انگریزی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو مسجد بنواؤں گا۔ ہندو نے جب سنا تو ہندو نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم مندر بنائیں گے۔ اب بات دونوں انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریزی جج تھا، وہ بھی پریشان تھا، اس میں کوئی صلح کا پہلو نکالے۔ آگ جل پڑی تو یعنی جنگ چھڑ گئی تو ختم نہیں ہو سکی۔ جج نے مقدمہ سننے کے لیے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کہا کہ کوئی ایسی صورت ہے آپ لوگ آپس میں صلح کر لیں۔ تو ایک ہندو آدمی نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے تو ہندو کو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقین سے پوچھا کہ تم دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے؟ مسلمانوں کے دل میں یہ تھی کہ مسلمان ہوگا، جو بھی ہوا تو مسجد بنانے کے لیے راضی کرے گا۔ چنانچہ انگریزی نے فیصلہ دیا کہ اگلے مہینے کی اس تاریخ کو اس دن کو آنا اور اس بڈھے کو بھی بلا لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب کو ڈرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ ہندو نے پوچھا کہ اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے، وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اب ہندو کے دل مرجھا گئے اور مسلمانوں خوشیاں منا رہے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندو نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا کہ جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد ضرور بات کریں گے۔ جب انگریزی نے پوچھا کہ بات آئی ہے کہ مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، انہوں نے چونکہ حقیقت کا عالم تھا، ان کو پتہ تھا، جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندو کا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریزی نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس پر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ انہی کی ملکیت ہے، جو چاہے گھر بنوائیں چاہے مندر بنائیں، ان کی ملکیت ہے، وہ جو مرضی سے جو کچھ بنوانا چاہتے ہیں بنوا سکتے ہیں۔ مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فیصلہ کرنے کے بعد آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندو نے کہا ہے کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے، ہم اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولا جائے تو مسجد بنے گی۔ حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور پروردگار سچ کے ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ کرتا ہے۔ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کی بجائے سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے اور اس پر پروردگار کو راضی کر لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیجئے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اور آپ جب آپ کو پتہ ہوگا جھوٹ سے جو ہے نا مجھے ہر چیز مل رہی ہے، لیکن آپ سچ بولیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے نوازے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب نعمتوں کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے۔